سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالز شامل ہو جائیں سوالات کی صورت میں اور پھر ان کے جوابات آپ تک پہنچ جائیں. چونکہ الحمدللہ ابتدائے رمضان سے لے کر انتہائی رمضان تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا. تو اس میں آپ ممکنہ طور پر جتنے سوالات کر سکتے ہیں ضرور شامل ہو سکتے ہیں. قبلہ مفتی صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے پاس جو آن لائن سوالات میں چاہتا ہوں پہلے ابتداً وہاں سے آغاز کر لیں. بالکل. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شعر کفریہ کلمات پر مشتمل ہو تو اس کا پڑھنا، پھر جو لوگ بیٹھے ہیں سننا اور اس پر خوش ہو کر داد دینا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ پہچاننا کہ واقعی اس میں کفر موجود ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. کفر دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض تو اتفاقی کفر ہوتے ہیں، یعنی علماء متکلمین جو عقائد سے تعلق رکھتے ہیں اور فقہا اس کے کفر پر متفق ہوتے ہیں. یہ تو کفر صریح ہوتا ہے، اس میں آدمی مرتد ہوتا ہے. باقی اکثر کلمات کفر ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی کفر نہیں ہوتے. علماء متکلمین اس کو کفر قرار نہیں دیتے، فقہا احتیاطاً کفر قرار دیتے ہیں. تو اگر تو وہ ایسا کفر ہے کہ جو کفر صریح ہے، پھر تو پڑھنے والا، سننے والا، جتنے خوشو ہے سب کے سب قابل گرفت ہوں گے. تجدید نکاح اور تجدید ایمان لازم ہے. اور اگر صرف فقہا نے فرمایا ہے تو احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کا حکم ہوگا. اس میں پڑھنے والا، سننے والا، خوش ہونے والا کافر نہیں کہلاتا. یہ تفصیل ہے کافی اس کے اندر. بعض لوگ کیونکہ دیکھیں فقہا نے فرمایا اگر کوئی کلام کرتا ہے اس میں 99 پہلو کفر کے نکلتے ہوں، ایک پہلو اسلام کا نکلتا ہو، ہم ایک کو فوقیت دے کر اس کو مسلمان مانیں گے، کافر نہیں. اس لیے اس میں تھوڑی احتیاط چاہیے. کیا کیا. اچھا، اسے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے ایک بچی کو اور والدین کی خواہش ہے کہ اب چونکہ بے فارم وغیرہ بننے کا ہے تو والد والدہ کے خانے میں اپنا نام لکھوا دیں، تو کیا اس حوالے سے شریعت اجازت؟ اڈاپٹڈ بچی ہے؟ اڈاپٹڈ بچی. جی دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب بدلنے سے منع کیا. فرمایا جو غیر اب کی طرف اپنے آپ کو، یعنی غیر باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کوئی ارادتاً یہی چاہے کہ مجھے اپنے اصل باپ نہیں بلکہ دوسرے باپ کے ساتھ پکارا جائے جو غیر اب ہے، اور وہ جب بھی کہے اسی کا نام لے. اگر ایسا ہے تو غلط ہے. لیکن یہ اکثر جو ہوتا ہے اس میں چونکہ ڈاکومنٹیشن کے مسائل ہوتے ہیں، اصل والد نہیں ہوتے، ان کو بار بار بلایا نہیں جا سکتا، اس لیے وہ باپ کے خانے میں نام لکھ دیتے ہیں. اب اس کی علامت یہ ہوگی کہ آپ نے نسب نہیں بدلا. جب کوئی پوچھے گا کہ آپ کس کی اولاد ہیں تو اصل باپ کے نام لینا ہوگا. باقی یہ کہ نکاح نامے میں بھی اگر ان باپ کا اڈاپٹڈ والد کا نام اڈاپٹ کرنے والے والد کا نام لکھوا دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکاح ٹھیک ہے، لیکن منسوب اپنے آپ کو اصل والد کی طرف ہی کرنا ہوگا. اس سوال کا ایک حصہ رہ گیا، وہ بھی انشاءاللہ میں پیش کر دوں گا، لیکن کالر کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. بھائی میں شاکر علی بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. جی فرمائیے. میرے 3-4 سوال ہیں. جی. پہلا سوال یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں اگر سنتوں کا ٹائم نہ ملے اور جماعت میں شامل ہو جائیں تو اس کے بعد کیا نماز 4 سنت ادا کریں گے یا 2 سنت 2 نفل ادا کریں گے؟ ٹھیک ہے، شامل کر. دوسرا سوال بتائیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن جو جمعے کے فرض ہم نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر کیا 4 سنتوں کی نیت کریں گے یا 4 سنت کیسے اس کی نیت ہوگی؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ کہ فجر کی نماز اگر ہم جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں سنتوں کا ٹائم نہ ملے تو کیا وہ سنتیں نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کرنی، یا کب کریں گے؟ چوتھا سوال. ٹھیک ہے، 3 سوال تھا. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، سوال بتائیے گا. سوال میرا یہ ہے کہ میری کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ بینک میں پڑی ہوئی ہے تو اس کے اوپر سالانہ انٹرسٹ لگتا ہے. وہ انٹرسٹ جتنا بھی لگتا ہے وہ میں سارا اٹھا کے کسی غریب یا مسکین کو دے دیتا ہوں، تو کیا یہ جائز ہے یا وہ بھی سود میں ہی آئے گا؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی مصعب. جی اگر ظہر کی سنت قبلیہ کہلاتی ہیں وہ نہیں پڑھ سکے اور آپ نے نماز پڑھ لی ہے، فرض پڑھ لی ہے، تو ترتیب ساقط نہ کریں. پہلے 2 سنت پڑھیں اور اس کے بعد پھر 4 سنت، پھر 2 نفل بعد میں پڑھ لیں، ورنہ ترتیب بدلے گی، وہ بھی خلاف سنت ہوگا.
اور جمعے کے فرض کے بعد جو ہے وہ 4 سنتیں ہوتی ہیں اور پھر 2 سنت، دونوں چونکہ منقول ہے نبی کریم سے، اور دونوں سنتیں موقدہ ہیں، 4 بھی اور 2 بھی، اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے۔ اور اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی اور ابھی آپ نے سنت نہیں پڑھی تو چونکہ اس کی تاکید بہت زیادہ ہے، تو حکم یہ ہے کہ آپ سائیڈ پہ کہیں کھڑے ہو کر سنت پوری کر لیں، جبکہ آپ کو یقین ہو کہ سلام سے پہلے آپ جماعت کو پا لیں گے، اور اگر یقین ہے کہ نہیں پائیں گے تو آپ شامل ہو جائیں۔ اور اب اس کے بعد طلوع آفتاب تک آپ یہ سنت نہیں پڑھ سکتے، نبی کریم نے منع فرمایا۔ طلوع آفتاب کے بعد سے زوال سے پہلے اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں سنت کی قضا ہی نہیں ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ تاکید بہت زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ اس کو ادا کر لیا جائے، تو جس پر آپ عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائے سالانہ کوئی یا کسی بھی ایسی پروفٹ ملتا ہے ان کو، انٹرسٹ ملتا ہے، یعنی کہ اور اس کو یہ دے دیتے ہیں لوگ۔ پہلی بات یہ ہے کہ انٹرسٹ لینا دینا دونوں حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اچھا ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ جب لیتے ہیں تو آپ ایک گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کریں اور ایسی جگہ سے اپنا پیسہ نکالیں جس پر سود بن رہا ہے، ورنہ اسلامی بینک کی طرف جائیں کسی بھی، جی ہاں اسلامی بینک کی طرف چلے جائیں، اس کو سیونگ اکاؤنٹ مداربہ اکاؤنٹ کہلاتا ہے۔ پروفٹ شاید تھوڑا سا کم ہوگا لیکن آپ کے لیے طیب حلال ہوگا کیونکہ وہاں شرعی ایڈوائزرز ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کریں جان چھڑائیں۔ لیکن بہرحال اگر آپ لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور لے کے غریبوں میں تقسیم کریں گے بغیر ثواب کی نیت کے، یہ ثواب کی نیت نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مصطفی، یہ سوال جو تھا وہ میں نے ابتدا میں جو کیا تھا، انہوں نے کہا کہ جو بچی لیے، چونکہ لاوارث جہاں بچے ہوتے ہیں وہاں سے لیتے ہیں لوگ، تو وہ کہتے ہیں بھائی جو مرضی نام رکھ لو، اس کا ہمارے پاس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ ظاہر اس کے اصل باپ کا نام نہیں پتا اور وہ چونکہ بچے تو جھولے سے اٹھائے جاتے ہیں، اس حوالے سے وہ تھا ہاں، یہ ایک مجبوری کی صورت ہے کہ لیکن کم از کم یہ تو ہے نا کہ یہ کہیں میرے اصل والد نہیں ہیں، اصل والد، بچے کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے اصل والد نہیں ہیں، آپ کے اصل والد جو تھے وہ نامعلوم کہاں ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، فوت ہو گئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، یوں تو کم از کم کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا تاکہ غیر اب کی طرف حدیث کے مطابق نسبت کرنا لازم نہ آئے۔ ٹھیک ہے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، سوال بتائیے گا۔ 3 سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کوئی اگر بندہ نماز کا تارک ہو تو اس سے ترک تعلق کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عمرے کے لیے اگر کوئی بندہ جا رہا ہے تو گھر سے وہ غسل کر سکتا ہے اور احرام جا کر ایئرپورٹ پہ پہن لے؟ اور تیسرا سوال یہ کہ کسی معاملے میں اگر آپ آسانی سمجھتے ہیں تو 4 ائمہ کرام میں سے کسی کی تقلید کی جائے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ جی وہ صاحب۔ جی، دوسرا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال پہلے انہوں نے کہا کہ اگر نماز کوئی ترک کرتا ہے تو کیا ہم اس سے قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو قطع تعلق اس کو نماز کی طرف لے آئے گا، آپ کو یقین ہے، تو چلو ٹھیک ہے، وقتی طور پہ ایسا روڈلی رویہ اختیار کرنا، دعا سلام چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قطع تعلق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کس سے کریں گے آپ؟ کس سے؟ پان والا، چائے والا، سبزی والا، سارے بے نمازی ہیں تو کہ سب سے بیک آؤٹ کر دیں گے زندگی گزارنا، اور پھر اپنے گھر کے اندر کتنے بے نمازی ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ مشورہ تو نہیں دیں گے کہ آپ قطع تعلق کریں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وقتاً فوقتاً احساس افسوس، یعنی اظہار افسوس کرتے رہیں کہ یار تم نماز نہیں پڑھ رہے۔ ویسے بھی اللہ اور بندے کا معاملہ نہیں ہے مفتی صاحب، یہ کہ اللہ نے حساب لینا ہے، اور یہ ہمیں تو عمومی رویے تو ویسے ہی رکھنا ہے جیسے ایک انسان کے دوسرے کے ساتھ رہے۔ لیکن یہ انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کرے کہ سامنے والوں کو احساس گناہ ہو اور وہ اس طرف آ جائے۔ جیسے نبی کریم نے فرمایا نا کہ برائی کو ہاتھ سے بدل دو ورنہ زبان سے بدلو، ورنہ کم از کم دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس بندے اور اللہ کا معاملہ ہوتا تو پھر دل میں ہم برا کیوں جانیں؟ اس کا مطلب ہے ہمیں انوالو کیا گیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی دوسروں کو بھی حق اور صبر کی تلقین کا حکم ہے۔ تو یہ ضروری۔ دوسرا جو سوال ان کا یہ تھا کہ اگر عمرے کی نیت ہے ہماری تو گھر سے ہم اگر غسل کر لیں اور ایئرپورٹ پہ جا کر احرام باندھیں تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ بلکہ غسل کر لیں، احرام کی چادریں بھی پہن لیں، نفل بھی پڑھ لیں، نیت نہ کریں، نیت جہاز میں بیٹھ کے کریں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جی 3 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ وراثت کے مال میں بینک انٹرسٹ وغیرہ سب مکس ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، الگ کرنا مشکل ہے، تو اس کو الگ کیسے کریں گے؟ کیا اس پہ کیا شرعی حکم؟ اور دوسرا سوال ہے کہ جسم اگر پاک ہو اور ناپاک کپڑے کو پاک کریں تو غسل کرنا ہوگا، اور تیسرا یہ ہے کہ نماز کی ٹوپی سے واش روم میں سر ڈھانپ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب۔ جی صاحب۔ یہ وراثت کا شاید انہوں نے کچھ پوچھا تھا، کیا ہے وہ مجھے ذہن سے نہیں آیا۔ یہ جسم اگر ناپاک ہے اور کپڑے اس پہ پہن لیے ہیں، جیسے مثلا جنابت ہے یا حالت حیض و نفاس میں کوئی بہن ہے، تو یہ ایسی نجاستیں نہیں ہیں جو کپڑے میں لگیں، کپڑے پاک رہیں گے۔ ہاں اگر ظاہری نجاست ہے، جس کو حقیقی نجاست کہتے ہیں،
جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اس کی اسمیل ہے جیسے پیشاب وغیرہ، وہ اگر لگا ہوا ہے اور گیلا ہے اور کپڑے تک پہنچا تو یقیناً پھر کپڑے ناپاک ہوں گے۔ اگر پیشاب خشک ہو گیا، سوکھ گیا ہے اور ہم نے سوکھے جسم پہ کپڑے پہنے ہیں اور وہ اس کی اسمیل وغیرہ کپڑے میں نہیں آئی، تب بھی کپڑا پاک رہے گا۔ تو نجاست کا اثر جب تک کپڑوں تک نہیں پہنچے گا ہم کپڑے کو ناپاک نہیں کہیں گے۔ تو بس یہی مجھے ایک سوال سمجھ میں آیا، دو ان کے کویشچن سمجھ نہیں آ سکے بڑی بات۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی جی مجھ سے۔ اچھا، ایک انہوں نے بیچے والے بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر چاروں امام حق پر ہیں، ہم چاہیں تو کسی کی بھی تقلید کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلے بھی سمجھایا تھا کہ احکام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ ہمیں آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ کچھ احکام ہماری موافقت میں ہوتے ہیں اور آسان ہوتے ہیں، کچھ مخالفت میں ہوتے ہیں، بہت مشکل ہوتے ہیں، اور ہمیں سب پر عمل کرنا ہے۔ اب اگر چاروں امام کی تقلید حق ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر امام اعظم کا مسئلہ مشکل لگا، میں امام شافعی کے پاس چلا گیا، وہاں لگا تو امام مالک، پھر امام محمد حنبل، پھر امام اعظم کی طرف آ گیا، تو پھر بتائیں وہ جو احکام میں ابتلا اور آزمائش تھی کہاں رہے گی؟ اس لیے حکم یہ ہوا کہ تقلید شخصی واجب ہے، کسی ایک امام کی پیروی کرنا ہم پر واجب ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ہمارے مذہب میں بڑے آسانی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے امام کے مذہب پر عمل کرنے میں شدید مشقت میں مبتلا ہو رہا ہوں، تو آپ کسی فقہ حنفی سے، اگر حنفی ہیں آپ، تو حنفی مفتی صاحب سے آپ اجازت لے لیں کہ بھئی میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو ہمارے فقہ میں گنجائش ہے کہ اس وقت وہ حنفی مفتی کسی اور امام کے مسلک پر فتویٰ دے سکتے ہیں، ان کے مذہب پہ فتویٰ دے سکتے ہیں، تو وہ اس پر عمل کر لیں۔ ٹھیک ہے، کالر نہیں کر سکتے، مطلب یہ جی بہتر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، عامر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی سوال بتائیے۔ جی، سوال یہ ہے کہ جیسے جمعے کی ہم نماز پڑھتے ہیں فرض 2 رکعت، تو باقیہ نماز جو 12 رکعتیں ہیں وہ ہم ظہر کی نیت کریں گے یا جمعے کی نیت؟ ٹھیک ہے نا، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، وہ سب یہ سوال دیکھیے، جب جمعہ ہوتا ہے نا تو ظہر ہوتی ہی نہیں، سب میں آپ کو جمعے کی نیت کرنی ہے۔ 4 رکعت پہلے جمعہ، پھر 2، پھر 4، پھر 2، پھر نفل، سب کی سب جمعے کی نیت کرنی ہوگی۔ ہاں، یہ ہوتا ہے بعض اوقات ڈاؤٹ کیوں ہوتا ہے کہ بعض ہمارے علماء نے فرمایا کہ مدینے میں ایک ہی جمعہ قائم ہوتا تھا، انہوں نے نتیجہ نکالا کہ شہر میں ایک جمعہ قائم ہوگا جو والی یا قاضی قائم کرے گا، باقی صحیح نہیں ہے۔ ان کے مسلک مذہب کے مطابق ایک شہر میں ایک جمعہ قائم ہو رہا ہے، باقی نہیں ہو رہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ پہلے 2 فرض آپ جمعے کے پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو 4 ہیں آگے وہ 4 ظہر کے فرض پڑھیں، ظہر احتیاطی۔ اگر جمعہ نہیں ہوا، 2 نہیں ہوئے، تو یہ تو ظہر تو ہو ہی جائے گی۔ لیکن اب یہ صورتحال نہیں ہے، فتویٰ باقاعدہ اس پہ گویا کہ اجماع سا ہو گیا ہے تمام ورلڈ کے اندر کہ اب شہر کے اندر 1 سے زیادہ جمعے ہوں گے وہ قائم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ گاؤں تک میں جمعہ قائم کرنے کو فقہا نے اجازت دے دی ہے۔ تو اب ظہر احتیاطی کی حاجت نہیں ہے، اس سب کے اندر جمعے کی نیت کر لیں۔ اچھا، مجھ سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ نماز جماعت میں شامل ہونے کے آخری وہ کیا ہے، رکوع میں ہو جائے، سجدے میں، قاعدہ آخر میں، کہاں تک وہ یہ ہوتا ہے نمازی کے لیے کہ وہ شامل ہو جائے جماعت؟ دیکھیں، شامل تو چاہے سلام سے پہلے ہونا ہی ہے تاکہ جماعت ملے۔ کہتے ہیں رکوع تک اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں وہ تو شامل ہونا ہی ہونا ہے۔ اب یہ کہ کیا یہ رکعت ہمیں ملی کہ نہیں ملی، اس کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ رکوع کے اندر شامل ہو گئے تو یہ والی رکعت آپ کو مل گئی، اور اگر امام کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد آپ شامل ہوئے تو شامل تو آپ کو ہونا ہی تھا، لیکن یہ گویا کہ رکعت آپ کو نہیں ملی۔ چاہے سجدے آپ نے ساتھ ہی کیے ہیں، سلام امام کے ساتھ سلام تک رہے ہیں، اپنی پڑھنے جب کھڑے ہوں گے تو گویا کہ رکعت نہیں ملی، آپ کو پڑھنی ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مصعب مزید اگر کوئی ایک سوال کی گنجائش ہے، اگر اس کا جواب آپ آن لائن جو سوالات ہیں ان میں ایک ہی پوچھا تھا کسی بہن نے کہ شادی میں جو مکس گیدرنگ ہوتی ہیں، ان میں ہم خواتین جاتی ہیں میک اپ کر کے، اب ہم میک اپ نہ کریں، کپڑے نہ پہنیں، وہاں جاتی ہیں تو ویٹر بھی آ جاتے ہیں، دیگر لوگ آ جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں، مکس شریعت نے ہمیں منع کیا ہے کہ ایک عورت اپنے جسم کو یا اپنے چہرے کو کسی کے سامنے ظاہر کرے، تبھی نقاب کا حکم ہے۔ ہماری بہنیں میک اپ بھی کر سکتی ہیں، اچھا لباس بھی پہن سکتی ہیں، کوشش یہ کریں کہ وہاں پر ایسی جگہ پر بیٹھے، کوئی چادر لے لیں بڑی اپنی، کہ جب کوئی مرد آئے تو فوراً چادر اوپر کر لیں، کونے میں بیٹھیں، پیٹھ اس طرف کر کے رکھیں، باقی آپ کا جسم ہے، مطلب آپ کے کپڑے ہیں، آپ کا میک اپ ہے، آپ دکھائیں خواتین کو، خواتین خوش ہوتی ہیں چلیں، لیکن مکس گیدرنگ کے اندر اپنے آپ کو کورڈ کر کے رکھنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ جو لے کر گئے وہ بھی گناہ گار ہوں گے، بہن بھی گناہ گار ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ سلسلہ انتہائی رمضان تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، آپ کے سوالات شامل کرتے رہیں گے اور جوابات کے لیے قبلہ مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا انشاءاللہ، اور اظہار عقیدت میں آج ایک اور شاعر کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بنا